شیخ جزاک اللہ، بس آخری ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں. کیا مکی سورہ 30ویں پارے سے ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں یا سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں؟ اور آپ کے نزدیک میں پرسنل آپ سے پوچھنا چاہوں گا بیسٹ ٹرانسلیشنز بھی کچھ بتا دیں، کچھ مختصر اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہے اس پہ بھی گائیڈ کر دیں. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں، پہلی جو وحی تھی نزولی اعتبار سے وہ چلے گی 30ویں پارے میں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے نزولی ترتیب اس وقت کی حکمتوں کے مطابق تھی. صحیح ہو. توقیفی ترتیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ کسی انسان کی دیوی ترتیب نہیں ہے. یہ لوح محفوظ والی ترتیب توقیفی نبی کریم اس کو توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے. لہٰذا یہ ترتیب کہ فلاں صورت شروع میں آئے گی، فلاں اس کے بعد آئے گی، یہ ساری ترتیب گویا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. صحیح ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد. لہٰذا وہ جو آیات کی تعداد کا اختلاف ہے نا کہ 6000 یہ بہت سارے، ایک یہ غلط فگر ہے 6666 لوگ کہتے ہیں آیات، یہ تو بالکل غلط ہے. 6234 ٹھیک، 6235 6236 صحیح، یہ 3 فگرز. ٹھیک ہے. یہ جو 34 35 اور 36 کا اختلاف ہے یہ بھی روایت پر موقوف ہے. اچھا. یعنی بعض آیات کے بارے میں روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا کے پڑھا. بالکل ٹھیک. کبھی ایک روایت ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھا. صحیح. لہٰذا وہ 2 آیتیں ہو گئیں. صحیح. کہیں ایک آیت ہو گئی. لہٰذا 34 35 اور 36 کا اختلاف ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے اس کا آخر کوئی مقصد ہے. ہمیں جو قرآن دیا ہے اس ترتیب سے دیا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی مقصد ہے نا. صحیح. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. لہٰذا بعض علماء کا خیال بھی یہ ہے کہ پہلے مکی صورتیں پڑھنی چاہیے، 30ویں پارے سے شروع کرنا چاہیے. جی. حفظ والے خیر اساتذہ جو شروع کرواتے ہیں بیک سے، اس کا تو میرا خیال ہے ایک لاجک بنتی ہے کہ چھوٹی صورتیں پہلے بچوں کو آسانی سے یاد ہو جاتی، انکریج کرنے کے لیے. وہ تو خیر بات سمجھ میں آتی. لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بیک سے شروع کریں. میرے خیال میں تو آپ 30ویں پارے کے الفاظ جو ہیں مکی صورتوں کو زیادہ مشکل ہیں، اور آپ جب مکی صورتوں سے شروع کرتے ہیں تو زیادہ مشکل الفاظ سے آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے. مدنی صورتوں کے الفاظ کمپیریٹیولی آسان ہیں. صحیح. اور زیادہ قابل فہم ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ قرآنی ترتیب جو توقیفی ہے اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. زبردست. اور اس ترتیب میں بہرحال حکمت ہے اور اسی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے. بالکل. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے اس بات پر کہ جس ترتیب سے قرآن ہمیں ملا ہے اسی میں خیر ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا اپنی ترتیب بنانے کی کوشش نہ کریں. صحیح. اور نہ ہی ترتیب نزولی پہ جانے کی کوشش کریں، بلکہ ترتیب توقیفی جس ترتیب سے ہمیں قرآن ملا ہے اسی سے شروع کریں. انشاءاللہ اسی میں برکتیں ہیں اور اسی میں خیر ہے. زبردست. رہ گئی بات وہ کہ اگرچہ اب بھی بہت سارے ترجمے، اب یہ لیٹسٹ جو قرآن پاک کا ترجمہ مختلف یہ کالجز میں، اسکولوں میں شروع ہوا ہے، اس میں بھی اب جو نصاب امپلیمنٹ کیا گیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں بھی پچھلی صورتوں کو پہلے اور شروع والی صورتوں کو بعد میں. تو میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. میرا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن کی اسی ترتیب میں خیر ہے. جس ترتیب کو آپ نے، تو اسی ترتیب کو آپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. واللہ اعلم بالصواب. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشنز، لیکن ٹرانسلیشنز جو ہیں لفظی بھی ہوتے ہیں، با محاورہ بھی ہوتے ہیں. صحیح. اس میں کسی ایک ٹرانسلیشن کو آپ دوسروں پر ترجیح نہیں دے سکتے. یہ ہر شخص کا اپنا ایک انداز بیان ہے، اور اس میں ایک بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ ترجمہ وہ سب سے اچھا ہے جو الفاظ سے قریب تر ہے. عربک الفاظ، عربی الفاظ سے قریب تر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترجمے کو کبھی بھی آپ قرآن نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک. اور شاہ ولی اللہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کے متن سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے نا، وہ کبھی ترجمہ نہ پڑھے. صحیح. اور جس کو قرآن کے متن سے سمجھ نہیں آتی وہ ضرورت کی وجہ سے ترجمے کی طرف جائے، اور جو ترجمہ ضرورت پوری کر دے پھر وہ واپس متن کی طرف آ جائے. اور اگر ترجمے سے سمجھ نہیں آئی تو کسی مختصر تفسیر کی طرف چلا جائے.
یہ تھوڑا سا سوری متن ایکسپلین کر دیں ہماری آڈینس. متن سے مراد قرآن کا کے الفاظ، قرآن کے الفاظ کے اگر وہ قریب رہے گا، جتنا قریب رہے گا اتنا وہ قرآن سے فیوز و برکات حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا وہ قرآن کے فیوز و برکات سے دور ہوتا جائے گا. اب ظاہر ترجمہ پڑھتا ہے، پھر مختصر تفسیر ہے، پھر لمبی لمبی تفسیریں. جی ہاں. اچھا بڑی بڑی تفسیریں پڑھے، قرآن کے متن سے دور ہو جائے تو اس کو وہ فیوز و برکات حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح. لہٰذا یہ ہم نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ہم نے مختصر تفسیریں پڑھنی ہیں، بڑی تفسیریں پڑھنی. کیوں؟ صرف اپنی ضرورت کے، ہم اجمی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم نے ضرورت کے تحت اس سے دور جانا ہے. ٹھیک. جو ہی سمجھ آ گئی تو واپس متن پہ آنا ہے. زبردست. اگر یہ رہیں گے، یہ رکھیں گے تو پھر ٹھیک ہے. باقی جو جہاں تک بات ہے ترجموں کی، تو ترجمے دیکھیں معانی القرآن دارالسلام سے چھپا ہے، لفظی ترجمہ بھی ہے، اس میں محاورہ بھی ہے، وہ بڑا اچھا ترجمہ ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ترجمہ ہے، حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہمارے با محاورہ ترجموں میں بہت جو ایک معروف ترجمہ ہوا وہ فتح محمد جالندری کا، یہ جو سارے مکاتب فکر کے ہاں بڑا معروف رہا، اگرچہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں. دیکھیں ترجمے کے اعتراضات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہر ترجمے میں آپ کو اعتراضات نکل آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. بالکل. اور جو عربی زبان کا تقاضا ہے اس کو آپ اردو زبان میں صحیح معنوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. لہذا ہر شخص اپنے حساب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کسی ایک جگہ سے صحیح ہوگا، کسی دوسری جگہ سے کمزور ہوگا، کسی دوسری جگہ سے زیادہ مضبوط ہوگا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تو کسی کو کوئی ترجمہ ریکمینڈ نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے متن کو، ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو ایک ترجمے سے سمجھ آتا ہے یا دوسرے سے سمجھ آتا ہے یا چوتھے سے سمجھ آتا ہے، وہ ضرور پڑھیں. اور اگر وہاں سے نہیں سمجھ آتا تو پھر کوئی مختصر تفسیر پڑھیں. مختصر تفسیر سے اگر سمجھ آ جاتا ہے تو پھر واپس آ جائے ٹیکسٹ پہ، نہیں تو پھر آپ لمبی تفسیر پڑھ لیں، پھر واپس آ جائیں. جتنا زیادہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کے قریب رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ عربی سیکھیں. عربی سیکھ کے خود اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ترجموں کے، اردو ترجموں کے اوپر کسی کے بھی ترجمے پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود عربی سیکھیں اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس میں زیادہ خیر و برکت ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت مزہ آیا. یقین کریں امید ہے کہ بہت سے کنسیپٹس لوگوں کے کلیئر بھی ہوں گے، اور بہت سی چیزیں کافی عرصے سے ڈسکشن چل رہی تھی تو آپ نے بڑے اچھے سے کلیریفائی کیا کمپریہنسبلی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت بھی دیتا رہوں گا. تو بہت بہت شکریہ شیخ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.